جی ماما، وہ ان کے تنقید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ڈالی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا ہے۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی طرف دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں۔ فوراً سیدھی ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتی بولی۔ کہیں؟ وہ ہمت انگوش ہوئی۔ بات تو کوئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے، اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پل صراط پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی۔ پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں تو ہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہ سمجھی۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جونک تو لگی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا، اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی، اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا جان کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو واضح دے رہا ہوں، مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑی سی چاول پلیٹ میں نکال لیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کر دیتے۔ وہ عزیر کے تعصب سے بولنے پر بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے، تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی داد رسی میں دادا جان ذرا روب سے بولے تو عمیر چھٹ سے بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے، اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔
بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فروکی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور روحان سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامکلوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا، تم تینوں میں سے ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فروکی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامے وہ سہج سہج قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر بڑا جمان اظہر فروکی اور نور الہدیٰ دنیا مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا سنا دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنوں پر رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فروکی نے اسے اپنی طرف کپ بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ خود کو بولنے سے روک نہ پایا۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے۔ اظہر فروکی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا، اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے تھے۔ اسے اس ٹراس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ گھر میں بیکار بیٹھ کر کیا کرو گی؟ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ انہیں لگتا تھا اس کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت کی وجہ تنہائی ہے۔ حالانکہ گھر میں بابا جان اور خود وہ موجود تھے، مگر نور الہدیٰ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اور بابا جان گو کہ ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا ہے، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روپ جھاڑتے تھے، اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی، جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی، مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولے پن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے، مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جو لاتعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فروکی کے گھٹنے پر رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاپا جان، آرٹس کونسل میں نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش